کہانی تحقیق کے دیکھنے والے معزز ناظرین کو محبت و برا سلام پیش کرتی ہوں۔ جب مشرکین ایمان نہیں لائے تو انہوں نے کسی معجزے کی فرمائش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امید پر کہ شاید وہ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں، اللہ سے دعا کی اور معجزہ شق القمر رونما ہوا۔ آج کی قسط میں اس کی تفصیل کے علاوہ مسلمانوں پر قریش کے مظالم کا تذکرہ بھی ملاحظہ کیجیے۔ کفار مکہ کی ہر ممکن کوشش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرنے کی تھی، اس لیے دن بہ دن وہ لوگ پریشان کرنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں بروئے کار بھی لا رہے تھے۔ ایک دن کافروں کا یہ ٹولہ جو برعزم خود قوم کی قیادت اور سیادت کا ذمہ دار تھا اور ہر موقع پر یہی پیش رہتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھلا دیجئے جس سے ہمیں یہ یقین آ جائے کہ وہ واقعہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس کے رسول ہیں اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک روایات یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلائیں۔ اس رات 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اچھا اگر میں یہ نشانی دکھلا دوں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معجزہ دکھلائے تو صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی طرف اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کیا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل پیش آیا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ چاند کے یہ دونوں ٹکڑے 2 مخالف سمتوں میں جا کر رک گئے، ایک جبل ابو قیس پر جا کر ٹھہر گیا اور دوسرا جبل کیکان پر۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں گواہ رہو۔ چاند کی یہ کیفیت عصر اور مغرب کی درمیانی وقت کے برابر وقت تک برقرار رہی۔ اس کے بعد چاند پھر اپنی حالت پر واپس آ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے معجزہ دکھلانے کا مطالبہ کیا تھا اور اس مطالبے کی تکمیل ہونے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کے مطابق اس وقت کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کے دماغ میں تو کفر عناد کا خناس گھسا ہوا تھا۔ وہ کسی قیمت پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کہنے لگے محمد نے تو جادو کر دیا ہے، پھر خود ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جادو ہم پر تو ہو سکتا ہے لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان پر تو نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا واقعہ ہے، ہر جگہ کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ باہر سے آنے والوں کا انتظار کر لیتے ہیں، اگر وہ بھی اس واقعہ کے شہادت دیتے ہیں تو ہم اس تسلیم کر لیں گے، ورنہ اس کے جادو ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ چند روز کے بعد باہر سے آنے والوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ چنانچہ جس شخص سے بھی یہ پوچھا گیا کہ کیا اس نے فلاں دن چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے ہوئے اور پھر یکجا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے یہی کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ معجزہ دور دور تک دیکھا گیا تھا۔ ان شہادتوں کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور انہیں ایمان لانا بھی نہیں تھا۔ ایمان ان کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ اس تاریخی معجزے کے بارے میں قرآن کریم کا یہ ارشاد ہمارے لیے سب سے بڑی حجت ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کے حوالے سے اس بات پر امت کا اجماع ذکر کیا ہے کہ یہ آیت نبی اکرم کے معجزہ شق القمر کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں روایات بھی اس قدر کثرت سے ہے کہ علامہ سبکی نے انہیں مواتر کا درجہ دیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک کی روایات ہے کہ اہل مکہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھلا دے۔ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا۔ اہل مکہ نے جبل ہیرا کو چاند کے 2 ٹکڑوں کو درمیان دیکھا۔ الحدیث اسی طرح کی ایک روایات حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں
چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس کو سب نے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو اور گواہی دو مسلمانوں پر قریش کے ظلم۔ گزشتہ کالموں میں آپ چند ایسے مسلمانوں کا ایمان افروز تذکرہ پڑھ چکے ہیں جنہوں نے بالکل ابتدا میں اسلام کی دولت سے اپنا دامن مراد بھر لیا تھا، مگر اس جرم کی وجہ سے ان لوگوں کو کس قدر تکلیفیں اٹھانی پڑی، اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر الصدیق ایک معزز گھرانے کے فرد تھے، بڑا خاندان تھا۔ کفار مکہ نے ان کو بھی زور کوب کیا اور اس قدر پریشان کیا کہ ایک روز وہ ہجرت کے ارادے سے گھر سے نکل کر حبشہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابن الدونا سے ہو گئی، جو انہیں اپنی ذمہ داری اور حفاظت کی یقین دہانی پر واپس مکہ مکرمہ لے کر آیا۔ قریش مکہ کے ظلم و ستم کا نشانہ زیادہ تر وہ نو مسلم بنتے تھے جو کمزور تھے، بے سہارا تھے۔ ان کا کوئی خاندانی پس منظر نہیں تھا، جن کی طرف سے کوئی بولنے یا حمایت اور نصرت کرنے والا نہیں تھا۔ کفار مکہ نے ان غریب، بے سہارا اور بے یادگار و مددگار مسلمانوں پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے، ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے، ان پر کوڑے برسائے جاتے، ان کے گلوں میں پٹے ڈال کر گھسیٹا جاتا، آگ میں لوہا تپا کر ان کے جسموں کو داغا جاتا، چٹائیوں میں لپیٹ کر ان کی ناک میں دھواں چھوڑا جاتا، جس سے ان کا دم گھٹنے لگتا اور ان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ ایذا رسانی کی کون سی شکل ایسی تھی جو ان بے کس اور مظلوم مسلمانوں کے ساتھ روانہ رکھی گئی، اور کون سا ستم ایسا ہے جو ان پر ڈھایا نہیں گیا؟ حیرت ہوتی ہے یہ عزم و حوصلے کے کیسے پکے لوگ تھے جو ان تمام ظالم کے باوجود کوہ استقامت بنے رہے۔ ان کے دلوں میں ایمان کی جو شمع روشن ہوئی تھی وہ ظلم و ستم کی تیز آندھیوں سے بجھنے نہیں پائی، بلکہ ہر ظلم کے بعد ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا، ان کی شمع ایمان کی لو اور بڑھ جاتی، ان کی حرارت ایمانی میں اور اضافہ ہو جاتا، ان کی جسموں پر کوڑے پڑتے اور ان کی زبان سے آہت آہت نکلتا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کس نے ظلم و جبر سے تنگ آ کر اسلام سے اپنا رخ پھیرا ہو، اگر کفار مشرک کی طرف واپس گیا ہو۔ حضرت بلال بن رباح الحبشی امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جب اسلام لائے اور ان کے آقا کو پتہ چلا تو اس نے بے طور سزا انہیں دھوپ میں ڈالنے کا معمول بنا لیا۔ ہر دن دوپہر کے وقت ان کو گرم ریت پر چت لٹا دیا جاتا، پھر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تاکہ وہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکے۔ پھر وہ ان سے کہتا، خدا کی قسم جب تک تو مر نہیں جاتا میں تجھ پر اسی طرح ظلم ڈھاتا رہوں گا۔ اگر گلو خلاصی چاہتا ہے تو محمد کا انکار کر اور لات و عزا کی پرستش کر۔ اس مصیبت میں بھی حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں لات و عزا کو نہیں مانتا، میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ربیع جموعی میں تھا، وہ ہر روز بلال پر ظلم ہوتا دیکھتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہہ ہی دیا کہ اے امے، خدا سے ڈر، اس مظلوم پر رحم کر۔ امے نے کہا، یہ تمہارا ہی بگاڑا ہوا ہے، تم چاہو تو اسے بچا لو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے منہ مانگی قیمت ادا کر کے اور ایک روایت کے مطابق اپنا ایک سیاہ فام اور قوہ الحبشہ غلام دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے آزاد کرا لیا۔ حضرت ابوبکر نے صرف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو ظالموں کے پنجوں سے نہیں چھڑایا، بلکہ 6 اور مرد وزن ایسے تھے جو مختلف قبیلوں کے سرگردہ لوگوں کی اسارت یعنی غلامی میں تھے اور اسلام لانے کی سزا جیل رہے تھے۔ ان میں ایک عامر بن فہیرہ تھے
جو جنگ بدر اور احد میں شریک ہوئے اور بیر مامونہ کی جنگ میں شہید کیے گئے۔ ام عبیس رضی اللہ تعالی عنہا تھے۔ زنیرہ نامی ایک خاتون صحابیہ تھی جن کو اتنی تکلیفیں دی گئی کہ ان کی بینائی جاتی رہی۔ قریش کہا کرتے تھے کہ لات تو عزا نے زنیرہ کی بینائی سلب کر لی۔ وہ کہتی یہ جھوٹ ہے، لات و عزا کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کچھ ہی روز کے بعد ان کی بینائی واپس آ گئی۔ ایک خاتون تھی ہندیہ، وہ اور ان کی بیٹی یہ دونوں بنی عبدالدار کی ایک مالدار عورت کی ملکیت میں تھی جو ان سے مشقت بھرے کام بھی لیتی اور انہیں مارتی پیٹتی بھی تھی۔ حضرت ابوبکر نے ان دونوں کو بھی خرید کر آزاد کیا۔ بنی مومل کی ایک باندی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے جرم میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں مارتے تھے۔ اس وقت تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بھی پیسے دے کر آزاد کرایا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم چن چن کر کمزور غلاموں اور کنیزوں کو خریدتے ہو اور خرید کر آزاد کرتے ہو۔ اگر مضبوط اور جوانوں کو خرید کر آزاد کرو تو یہ تمہارے لیے سہارا بنیں گے اور کام آئیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں جس مقصد کے لیے آزاد کرتا ہوں وہ میرے دل میں ہے، یعنی میں اللہ کی خوشامدی کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ کوئی دین میں منافعت میرے پیش نظر نہیں رہتی۔ اس پر سورۃ اللیل نازل ہوئی جس میں ان کے اس عمل کی تحسین کی گئی کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور انہیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ آخرت میں ایسی نعمتیں دیں گے جس سے یہ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والدین کو گرمی کی تپتی دوپہر میں گرم ریت پر لٹا کر سزا دی جاتی تھی۔ کبھی انہیں پانی میں گھوتا دیا جاتا اور کبھی انگاروں پر لٹایا جاتا۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے تو آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس تکلیف میں دیکھ کر رنجیدہ ہو گئے اور ان تینوں سے فرمایا، اے آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو انگاروں پر دیکھا تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آگ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے آگ، تو عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں اسی طرح ٹھنڈک اور سلامتی کا باعث بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں بنی تھی۔ اسلام لانے کی پاداشت میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس خاتون نے اسلام میں اولین شہادت کا درجہ پایا۔